اللہ پاک سے کہ سچے پیروکار وہی ہو سکتے ہیں جن کو اس کے بارے میں صحیح علم ہے۔ پچھلے جمعے میں ہم نے اسی پہ بات کی تھی کہ اللہ پاک کے کرم سے ہم مسلمان ہیں، اور اس مسلمانی میں ہمارے کیا فرائض ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے بارے میں پورا علم ہونا چاہیے۔ وہ علم ایک اس کی ذات کے بارے میں ہے، ایک اس کی صفات کے بارے میں۔ ذات کے بارے میں صرف اتنا علم ہے جتنا اس نے بتایا، اس سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کے بارے میں زیادہ جان نہیں سکتا۔ کسی میں طاقت ہی نہیں، اللہ ہی نے تو علم بتایا ہے، اللہ نے سکھایا ہے۔ جب اللہ پاک بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو کسی کی پہنچ ہی نہیں ہے، کسی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کسی میں طاقت ہی نہیں ہے۔ جیسے عام مخلوق میں سے پتہ لینا ہو تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، عمر کتنی ہے، قوم کا کون ہے۔ مگر اللہ پاک کے بارے میں وہ کہے کہ اللہ پاک کہاں سے آیا، کوئی نہیں جانتا۔ صحیح، اللہ پاک کب سے ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ بلکہ ایک عیسائی تھا، اس نے نا بڑا عالم بنا سکتا تھا۔ ایک مسلمان گورنر تھا مصر کا، اس کو بڑا ستایا آگے کہ تم جو ہو تو مسلمان، تو میرے ان سوالوں کا جواب دو۔ اللہ پاک کے بارے میں تھے، انہیں کہتے اللہ پاک سے پہلے کیا تھا، اللہ پاک سے پہلے کیا تھا۔ اب عالم سارے زور لگائے، وہ علم کے زور پہ مار کھانے، اور وہ بڑا جوہری بڑا بیٹھا۔ دوسرا سوال تھا اللہ اس وقت کدھر دیکھ رہا ہے، اور تیسرا سوال تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ یہ سوال تھے، وہ عالموں سے جب جواب نہ بن پڑا تو بادشاہ کو، گورنر کو کسی نے کہا کہ کوفے میں ایک نوجوان عالم پیدا ہوا ہے، امام، وہ اس کے جواب دے سکتا ہے۔ لہذا کوفہ سے حضرت امام ابو حنیفہ کو بلایا گیا، تو وہ آئے، دربار شریف لگا ہوا ہے، اور وہ سب گورنر کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ جیسے ہی دربار میں آئے، کہتے کون ہے بھئی سوالی سوال پوچھنے والا؟ کہتے میں ہوں۔ کہتے سوالی کرسی پہ بیٹھتے ہیں؟ چل ادھر کھڑا ہو چل کے، اور خود کرسی پہ بیٹھ کے کہنے لگے ہاں پہلا سوال کر۔ کہتے اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا 10 سے پیچھے کو گنتی کرو۔ کہ 9 8 7 6 5 4 3 1 0، ایک کے بعد 0 ہی ہے، پھر اللہ کے بعد کوئی تھا ہی نہیں۔ دلیل سے یہ ہے آپ کا یعنی علم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرا ایک امتی ایسا ہوگا جو سریا سے بھی علم کھینچ لائے گا۔ تو علم کی روح سے اس کو سیٹسفائی کرنا تھا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، اور انہیں ثابت کرتے اللہ کے پہلے 0 تھا۔ آپ کہتے دوسرا سوال کرو، اللہ پاک اس وقت کدھر دیکھ رہا ہے؟ آپ نے ایک موم بتی جلا کے سامنے جو میز موز پڑے تھے اس پہ رکھ دی، کہ بتا بھی یہ موم بتی کی روشنی کدھر جا رہی ہے؟ یہ ایک نور ہے۔ کہتے یہ تو چاروں طرف جا رہی ہے۔ اس نے کہا یہ تو مخلوق نور ہے، اللہ خالق نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ
بیک وقت ہر طرف دیکھ رہا ہے، ذرہ ذرہ اس کی پہنچ میں. کہتے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تیسرا سوال. آپ نے کہا میرے ہاتھوں تیری درگت بنا رہا ہے. تو آپ شہنشاہ علم تھے. بہرحال اس میں یعنی اللہ کی بارے علم جو تھا وہ بھی. تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے بارے میں جب علم صحیح ہوگا تو ہم اس کی عبادت صحیح کریں گے، اس سے مانگنے کا طریقہ صحیح ہوگا، اور صحیح طریقہ ہوگا تو قبول بھی ہوگا. اب یہ ہے کہ اللہ پاک مالک و خالق ہے، سب کچھ وہ دیتا ہے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب مانگنے میں عام لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ مانگو، جو کچھ بھی اپنی خواہش ہے اللہ کے آگے رکھو. اس سے اتلا گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو تو ساری باتوں کا علم ہے اور اس نے ہر چیز جو میری ہونی تھی وہ پہلے ہی لکھ دی ہے. جو کچھ کسی بندے کو ملنا ہے نا، اس کی عمر، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کی دولت، اس کا مرنا، اس کا جینا، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے. یہ اس نے تقدیر مبرم بنا دی ہے کہ بھئی یہ لکھ دی ہے. اس پہ حضرت حاتم اسم، یہ آواز گونجتی ہے خود ہی. اچھا، یہ حاتم اسم ایک بزرگ ہیں. اسم ان کا نام ہے، اسم کے معنی ہوتا ہے بولے. تو وہ ایک دفعہ بیٹھے تو کوئی عورت ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئی. وہ دوران گفتگو اس کو حواس سر گئی تو وہ بڑی شرمندی ہوئی. تو حضور نے نا ایسا منہ بنایا کہ جیسے انہیں نہیں پتہ ہی نہیں، تاکہ یہ شرمندی نہ ہو. وہ 30 سال زندہ رہی، آپ 30 سال بولے بنے رہے تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ جعلی بولے بنے تھے. وہ اتنا مجاہدہ کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ہی حاتم اسم پڑ گیا کہ وہ بولے. حالانکہ وہ بولے نہیں تھے، صرف ایک بہن کے احترام میں کہ اس کو شرمندگی نہ ہو، اس نے مجھے سنا ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں جب مجھے 4 چیزوں کا علم ہو گیا تو میں ہر چیز سے بری ہو گیا. کہتے کہ اللہ علم کیا ہے؟ کہ جو مجھے ملنا ہے وہ میرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اب نہ مجھے زیادتی کا کوئی شوق ہے نہ کمی کا خوف ہے. سمجھ آ گئی کہ میرا جو رزق ہے وہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے اور وہ مجھ کو مل کے رہنا ہے. کافروں کو ملتا ہے تو مسلمانوں کو کیسے نہیں ملے گا؟ تو کہتے کہ جب سے مجھے یہ علم ہوا اور اس علم پہ مجھے یقین نصیب ہو گیا، میں اس چیز سے بے نیاز ہو کے اپنے اللہ کی یاد کرتا رہتا ہوں، اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کے جو بھی ہوئے اس کو ہر وقت اس کی عبادت میں لگا رہتا ہوں، کہ بجائے اس کے کہ میں فکر کروں مجھے یہ دے دے وہ دے دوں، کہ جو لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اور یہ عین سچ بات ہے. لکھا جو ہے وہ مل کے رہتا ہے. اگر بے صبری کرو تو حرام ہو جاتا ہے، اگر تم صبر سے رہو تو وہ پھر بھی تمہیں حلال ہو کے ملے گا. ملنا وہ لازمی ہے. ایک بندہ تھا وہ نہ پہلے رشوت لیتا تھا، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، کسی واقعے کی وجہ سے اس نے رشوت بند کر دی. وہ اب مصیبت یہ ہے ملازموں کے لیے، یہ اپنا ہمایوں کا ریلیٹو عابد وڑائچ ہے، وہ ڈی ایس پی، وہ بھی بیچارہ کہتا ہے کہ ہمیں سب سے بڑا فکر یہ ہوتا ہے کہ ایس پی صاحب کی منتھلی پوری ہو گئی ہے کہ نہیں. یہ بڑی مصیبت ہے
کہ اب وہ اپنی تنخواہ سے تو منتھلی دے نہیں سکتے، اتنی ہوتی ہی نہیں۔ یہ چیز جو ہے رشوت سے سب سے زیادہ وجہ بنی، اور اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ کمیشن اور یہ منتھلی، یہ دو چیزیں، خریدو کوئی چیز اس پہ کمیشن لینا، 13 روپے کی چیز 130 روپے میں لے لیتے ہیں۔ اس وقت آڈٹ والے مرے ہوئے ہوتے ہیں، بعد میں جب کوئی روڑا پڑتا تو پھر کہہ دیتے ہیں یہ تم نے پہلے ہی بل کیوں پاس کیا بھائی؟ تو یہ جو وہ نہ پہلے رشوت لیتا تھا تو اس کی ماں نے اس کو نصیحت کی، وہ ہٹ گیا لینے سے۔ وہ واقعہ بھی اس نے مجھے سنایا، ویسے بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ گھر آیا چھٹی پہ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے لوگ ہمیں گالیاں دیں۔ تو نوجوان بچہ تھا، اس نے کہا امی پتہ نہیں کی مارن دی گلا، تو وہ اجے انگریزاں دا دور سی، اتنی زیادہ رشوت نہیں سی۔ وہ جناب نا وہ ہمیں مذاق چلتا یا تھانے پہنچے نا، اتھے ایک کیس آیا ہویا کہ 2 لڑکیاں تے کسی نے درخواست دیتی بھی انہاں ساڈا بالن چک لیا۔ وہ سپاہی لین گیا تے انہوں نے نمبردار نو بھیجیا، نمبردار آیا بھی وہ بچیاں 2 نہیں آئیں، وہ ہن 6 روپیے دوے، ادوں 6 روپیے دوے جدوں کہ کوئی 2-4 آنیاں دی من کنک آؤندی سی۔ تے کہندے میں کیا بھی نمبردارا یہ تو اتوں تک جانے ہیں تو 6 روپیے تھوڑے ہیں۔ وہ جدوں انہوں نے اصرار کیتا تو نمبردار کہندا بھی چوری گل یہ 2 یتیم بچیاں وا، انہاں دیاں ڈنڈیاں ویچ کے جڑے کناں چ پاؤندے کھڑے کی کہندے تے میں یہ لیایا، ہور میں کتھوں لیا؟ کہندا یا میں گل سنی تے مینوں ماں دی گل یاد آئے بھی یہ جیڑی اسی رشوت لینے پتہ نہیں آؤندی کتھوں۔ کہندا ایسی دل چ گل بیٹھی، میں تو مسیتے جا کے رو رو کے آکھیا سونے پچھلی معافی دے دی، گاہ نہیں میں لیندا۔ پھر کہندے ساری زندگی میں رشوت نہیں لئی۔ اوہدا کی اجر ملیا کہ ریٹائر ہو کے تے ایک بزنس شروع کیتا، وہ دے وچ اتنے پیسے ملے کہ کہندے بھی ادو میں کدی گھر لئی نا کوئی چیز نہ لیا سکنا، بچتا ہی نہیں سی، بچے پڑھانے کرنے تے مڑ کے اینی چیزاں لیاؤنیاں بھی وہ کھان والے نے بیمار ہو جانا پھر ہٹنا۔ تے اللہ نے دتا ہوا رزق وہ لازمی دندا۔ یہ یقین رکھو کدی بھی حرام وال نہ ودو۔ حضرت حاتم اسم فرماؤں جب سے مجھے یہ علم ہو گیا کہ میرا لکھا تقدیر کا مجھے مل کے رہنا ہے تو میں جو فارغ ہو گیا ہوں، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، کوئی کر نہیں سکتا۔ میں بے فکر ہو گیا۔ اب میں وہ وقت جو برباد کرنا تھا حصول رزق کے طریقوں پہ اور چھیننے پہ، جھپٹنے پہ، چوری کرنے پہ، رشوت خوری پہ، وہ میں نے اللہ کی یاد پہ لگا دی۔ دوسرا علم مجھے یہ ہوا کہ کوئی چیز ہے جس کا میں مطلوب ہوں، وہ مجھے چاہتی ہے، یعنی میری موت، وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میں اس کی تیاری میں ہوں کہ اس سے پہلے جو ہے میں اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کر لوں، لہٰذا میں اس موت کا مشاہدہ کر، یہ حقیقت اٹل ہے، ہر ایک کو آئی ہے، حاتم اسم بچنا تو نے بھی نہیں ہے، لہٰذا تو جو ہے اپنی تیاری کر لے۔ لہٰذا میں نے جو ہے نا اللہ کو ملنے کی تیاری کر لی۔ تیسرا علم یہ کہ مجھے کسی کا حکم ہے میرے اوپر چلتا، اس کے کچھ فرائض ہیں میرے اوپر جو مجھے جو کھانے پینے کے لیے دیتا ہے، تو اس کا بھی میرے اوپر کچھ فرض بنتا ہے۔ لہٰذا میں جڑ گیا اس کام میں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں میں بھی اس کا حق ادا کروں، لہٰذا میں اللہ پاک کا حق ادا کرنا
اس کی مخلوق سے پیار کرنا یہ شروع کر دیا، جس کو اللہ پاک نے قبول کیا۔ پھر ایک اور کہ میرا خالق و مالک جو ہے نا وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، صحیح ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وہ تو اس میں سچی بات کہ جب دیکھ رہا ہے تو میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ اب یہ سب جو ہم مانتے ہیں دیکھ رہا ہے، مگر ماننے کی ڈگری کمزور ہے، وہ اس کے باوجود ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ان کی ڈگری مضبوط تھی، انہوں نے کہا نہیں وہ دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھتے ہوئے کوئی حرکت نہیں کرنی۔ یہاں حضرت حضور دادا صاحب نے ایک حکایت لکھی، سچی حکایت۔ وہاں بصرے میں ایک بڑا سردار تھا، اس کا ایک باغ تھا کھجوروں کا۔ بصرے کی کھجوریں مشہور ہیں نا، یہ عراق کا شہر ہے۔ وہ باغ کو دیکھنے آیا تو باغ میں جو مالی تھا اس کی بیوی بڑی خوبصورت، وہ سردار صاحب اس پہ ریجھ گئے۔ انہوں نے مالی کو کسی کام سے بھیجا، شہر میں جاؤ، پیچھے سے وہ عورت کو ورگلانے لگے کہ جی دروازے بند کر دو۔ اس نے کہا سارے دروازے بند کر دیے ہیں مگر ایک دروازہ میرے بس میں نہیں۔ کہتی وہ کون سا دروازہ؟ کہتی اللہ اور بندے کے دروازے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو ایسی کمبنی چھڑی کہ ایک غریب ہو کر کے اللہ سے اتنی ڈر رہی ہے اور میں اتنا امیر ہو کے اپنے اللہ سے نہیں ڈر۔ وہ اللہ پاک نے اس کی خوف کی وجہ سے اس کا بھی ایمان جو ہے وہ باقی بچا لیا۔ دادا صاحب نے حکایت لکھی باقاعدہ کہ بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لہٰذا میں کوئی غلطی نہیں کرتا۔ وہ دو بندے مرید ہونے آئے تو اس کو بزرگوں نے کہا، پیر صاحب نے، کہ جاؤ یہ مرغی ہے وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا۔ ایک گیا ہونے سے کتے کاندھ دے ارلے چھری پھیری سے لے آیا، دوسرا ادھا ہی لے آیا۔ کہنے کی وجہ؟ کہنے جتھے بھی دیکھ رہے اللہ اتھے بھی سکا، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا سی، لہذا میں نے تو کوئی جگہ ہی نہیں ملی کہ جتھے میں اللہ تو چوری مرغی ذبح کر لینا۔ وہ کہندے بھی تو بیعت ہو جا تے تو وہی جا، تو ساڈے اس کام چ نہیں چل سکتا۔ لہذا یعنی یہ جو علم ہے اور اس پہ یقین کامل ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، بتاؤ کوئی غلط کام ہوگا؟ کوئی غلط کام نہیں ہوگا نا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ مان تو رہے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ ظاہری طور پہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے مگر حقیقت میں ہم مانتے نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یعنی چار صفات ایسی تھی جس میں یعنی اگر بندے کو کامل یقین ہو جائے تو وہ کامل بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں آگے کہ بعض علوم ضروری اس کو لازمی آنے چاہیے۔ صحیح نہیں بات کہ اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے سیکھنے میں، دین سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز نہ پتہ ہو فوراً وہ کسی سے پتہ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا عمل جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اپنی ہی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، وہ الٹ گیر لگا دیتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی سے کریں تو وہ عبادت ہوتی ہے، اپنی مرضی سے کریں تو وہ جو ہے غلط ہے۔ صحیح ہے؟ لہذا وضو کرنا، وضو کے بارے میں سارا علم ہو کہ بھئی ہاتھ ایسے دھونے، کلی ایسے کرنی، ناک میں پانی ڈالنا، 3 دفعہ منہ دھونا، کہاں تک، یہ صحیح علم ہوگا تو صحیح وضو ہوگا، صحیح وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہر چیز میں اس کا علم ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری۔ صحیح، وہ سیکھنے میں یہ بڑی خوبصورت مثال ہے، بڑی خوبصورت۔ ایک بدو بابا جی، بدو کہتے دیہاتی عربی میں کہتے تھے ہمارے تو شہنشاہ ہیں
जिन्होंने आका पाक को देखा उन्हें तो किसी अच्छे नाम से ही पुकारना चाहिए। वो मस्जिद नबवी में आए, अब उनको ना वज़ू करने का तरीका नहीं आता था। कुदरती तौर पे वहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, वो भी बैठे हैं वज़ू वाली जगह। जब उन्होंने देखा कि बाबा जी को वज़ू नहीं सही आ रहा तो कहने लगे अंदाज़ देखो ज़रा, नबुव्वत के घर में तरबियत पाने का अंदाज़ देखो। यहाँ मामूली सी गलती हो जाए ना तो बाबा गल पड़ जाते हैं। अभी हज़रत इमाम हुसैन का अंदाज़ देखो, कहते बाबा जी मैंने वज़ू करना है, ज़रा मुझे सिखाओ तो सही वज़ू कैसे करना है। वो सामने जब वज़ू किया ना तो वज़ू सही था। बाबा जी कहने लगा बेटे तेरा वज़ू सही है, मैं भूल गया था, अब मेरा भी सही हो जाए। ऐसे सिखाया कि बाबे की ज़रा भी बेइज्जती ना हो। सही है, ये है उस घर की खैरात कि किसी की सिखाने में भी बेइज्जती नहीं होने देते। ऐसे ही हज़रत इमाम हसन के पास ना एक बंदा आया कि मेरी बेटी की शादी है तो बड़ा मजबूर हूँ, आपने जितने पैसे घर पड़े थे तो ला के दे के ना तो रोने लग पड़े। और लोगों ने पूछा हुजूर पैसे दिए हैं फिर रो क्यों रहे? कहते रो इसलिए रहा हूँ कि इसको मेरे पास चल के आने को क्यों ज़रूरत पड़ी, मुझे खुद इसकी ज़रूरत का पता होना चाहिए। क्या हज़रत उमर पाक गलियों में रात को फिरते कि कोई ज़रूरतमंद हो तो मैं देख के उसकी ज़रूरत पूरी करूं। सही नहीं? तो कहते मैंने क्यों नहीं पता किया कि इसको ज़रूरत थी और मैं बेखबर रहा, इसको चल के मेरे पास आना पड़ा। यारो हमारा विरसा कितना अजीम है, हमारा माजी कितना बुलंद है कि सारी दुनिया से मिलाएं तो कोई ऐसा मिलता ही नहीं, कोई ऐसा मिलता ही नहीं। वो मेरा दिल अभी करने लग पड़ा, ये भी मैं वाक़या सुना दूँ कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाक बने ना खलीफा, तो वो नमाज पढ़ के ना फजर की फ़ौरन निकल जाया करें। उमर पाक ने कहा ये क्या है, वजह है, ज़रा नहीं बैठते चले। एक दिन उन्होंने पीछा किया तो वो मदीना पाक से बाहर एक झुग्गी थी, उस झुग्गी में आप दूर खड़े रहे, देखते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अंदर गए, कुछ देर बाद निकल के घर को चले गए। बाद में उमर पाक गए तो वहाँ एक नबीना बुढ़िया बैठी। क्या अम्मी क्या बात होगी? कहते बस नबीना हो गई हूँ। तो कहते तेरा काम काज कौन करता है? कि एक बंदा आता है सुबह सुबह मेरे झाड़ू दे जाता है, मेरा आटा गूंद के रोटी पका के मुझे दे जाता है, सारे मेरे काम करके चला जाता है। किसी को पता तू जानती है कौन है? कहते ये उसने भी नहीं बताया तो मुझे भी नहीं पता, बस वो अल्लाह का बंदा आता है मेरे सारे काम करके चले जाता है। तो आप फरमाने लगे, रो पड़े, क्या अबू बकर कौन तेरे तक पहुँचेगा, कौन तेरी रीस कर सकेगा कि तेरे इस कमाल को पहुँच। ये यानी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाक का असर था। सही है, तरबियत पाक का असर था कि इतने मिटे खैर खाही में उमर पाक भी ऐसे यानी गलियों में फिर रहे हैं तो एक घर में देखा थे औरत और बच्ची झगड़ रहे हैं। औरत कहती है थोड़ा पानी मिला लो दूध में, तो कहते हैं नहीं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं पानी नहीं मिलाना। तो कहते हैं बेटी अम्मी उसकी कहती है अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं? तो कहते हैं वो नहीं देख रहे तो अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो देख रहा। ये कहानी सुन के सुबह उसको दरबार में बुलाया और अम्मा से गुजारिश की कि अम्मी ये रिश्ता जो है ना ये मेरे बेटे के लिए दे दे, कि जो इस आदत की यानी अल्लाह पाक पर यकीन काम रखने वाली है। तो वो यानी हज़रत इमाम हसन रो पड़े कि मुझे खुद ज़रूरत का पता होना चाहिए था कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो बहरहाल हमारा
موضوع تھا کہ علم کی افادیت کیا ہے بندے کے عمل کو صحیح کرنے میں. صحیح ہے، علم کی کتنی فضیلت ہے کہ بندے کا عمل صحیح. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں نا علم اس انداز میں نہیں بتایا گیا جو اثر کر سکے. اگر بار بار یہ بات بتائی جائے کہ اے بندے تیرا سب کچھ تو تیرا اللہ ہے، جب وہ بار بار سنے گا تو اس کا اثر نہیں پڑے گا. اگر ہم اس کی بجائے اور جھگڑوں میں پڑے رہیں کہ جی ہاتھ کھڑے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، یہ وہ، بجائے اس کے ہمیں بندے اور اللہ کا تعلق ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ اللہ اور بندے کا یہ کیلے کا حساب ہونا ہے، کسی نے بیچ میں نہیں آنا کسی نے جی. حساب تھا بندے نے اپنا خود دینا. کیا خیال ہے؟ خود ہی دینا. تو یہ مجھے اس دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو مجھے علم ہونا چاہیے کون سی چیز نفی ہے، کون سی چیز منع ہے جو میرے اللہ کو ناراض کر دے گی، اور کون سی چیز ہے جو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہم بے شمار حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ حلال ہے کہ نہیں. یعنی جہاں شک ہوتی تھی وہ اس خوف میں چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے. حالانکہ وہ زیادہ تر امید تھی یہ حلال ہے، تو مطلب نہیں نکالا، اللہ پاک کی خاطر چھوڑ دیا کہ شاید یہ بھی غلط ہو. تو یہ ہم کہتے ہیں انہیں سارا جہان ہی کر رہا. ابھی بھی بڑی خوبصورت بات راستے میں گاڑی میں بتائی کہ بھی ایک بندہ جواب دے رہا ہے کیا سارا جہان غلط ہو گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری امت نے آقا پاک کا راستہ چھوڑ دیا ہے، تبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں. صحیح نہیں بات؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہے. اب غلط تو غلط ہی رہے گا، بے شک سارے لوگ غلط کام کرنے لگ جائیں، غلط نے صحیح نہیں ہو جانا. کیوں جی؟ غلط صحیح ہو سکتا ہے، غلط غلط ہی رہنا ہے، صحیح صحیح رہنا ہے. لہذا کوئی کہے بھئی وہ بھی کر رہا وہ بھی کر رہا، وہ بدلے تیرا جو ہے وہ جواز نہیں بنتا. تیری یہ دلیل کمزور ہے کہ تم آنکھیں بھئی اس نے بھی کیا تو وہ نے بھی کیا، سارے کر جی میں بھی کر. نہیں، صحیح صحیح ہوگا اور غلط غلط ہوگا. لہذا اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مجھے پورا علم ہو کہ میرا اللہ پاک کیسے راضی ہوگا، کیسے میں نے اس کو اندازہ کرو. دعا مانگنے کے بھی بڑے اصول ہیں، دعا مانگنے کا ہی علم نہیں ہے. ایک بندہ لگا باویں شرک والی دعا منگی جاندہ ہو، اور اگر اس کو پتا ہو کہ یہ تو غلط ہے تو نہیں مانگے گا کہ وہ ناراض ہو جائے گا. تو دعا مانگنے میں بھی بے شمار درجے ہیں. کوئی کہتا ہے سب کچھ مانگو، کوئی کہتے ہیں نہیں اللہ سے اللہ کو مانگنا بس یہ ٹھیک ہے، باقی سب کچھ ہمیں اللہ کو ہمارے بارے میں پتہ ہے نا. ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ سے وہ تجھ سے تجھی کو مانگ کے اچھا رہا منگتا تیرا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری کیا ضرورت ہے یا میرا کیا معاملہ ہے. جس اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ پرسوں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کو کیا بتانا ہے؟ صحیح نہیں بات؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کو سارا پتا. اب دوسرا گروہ ہے جو عامۃ الناس کو لیڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دعا لازمی مانگنی چاہیے، منگتے وہ اس میں مطلب براری نہ ہو، ہدایت کا ہو کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے صراط مستقیم عطا فرما، اور یا اللہ پاک مجھے اپنا اچھا بندہ بنا کے رکھنا. یہ اچھی دعا ہے نا، یہ دعا کر. اگر وہ ساری رات وہ بابا حاجی شیر جا کے ادھر کہتے چور جو یہ دعا کرتے ہیں بابا اگر چوری پاچ جاوے نا تو ایک لات تیری،
وہ مینو ایک بندہ دسے بھی چوتھا حصہ تینوں دسائے. اور بتاؤ یہ بھی تو علم کی کمزوری ہے نا، علم کی کمزوری ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بابا جی تو توحید پڑھاتے ہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ تو اللہ کا دین پڑھاتے ہیں. تو ان کو کہہ رہا ہے کہ میری چوری کو ہضم ہونے دے، میری مدد کر، اور میں تو ایک لت تیری چوتھا حصہ تینوں دے مانگ. علم کی کمزوری کی وجہ سے اس نے ایسا کہا. پھر اس کو پتہ ہوتا کہ صاحب پہ مزاج جو ہیں وہ تو اس لیے اللہ کے بندے کہ انہوں نے اللہ پاک کو جیسے ماننا چاہیے تھا ایسا ماننا. ٹھیک نہیں؟ لہذا اس میں نا بہت گنجائش ہے. ایک تو خود ہمیں جتنا علم ہے اس پہ باعمل ہونا چاہیے. یعنی دیکھو ہمیں ہر ایک کو علم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، ہر بندے کو علم. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو سچی بات ہے سارے کام ہی صحیح ہو جاتے. کہ ہم ترجیح دیں گے کہ بھئی میں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، لہذا نہ تو میں نے کو برا کام کرنا ہے نہ میں نے غلط کام کرنا ہے، وہ صحیح ہو. روڑا اصل میں سارا عمل پہ جا کے ہوتا ہے کہ عمل میں ہم بکھر جاتے ہیں، عمل میں ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں. اور حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل ولی اللہ ہوں، وہ کہتے ہیں مجھے سب سے مشکل بات یہ لگی کہ جس کا مجھے علم بھی تھا اور عمل پورا نہ ہوا. علم ہوتا ہے مگر عمل نہیں ہوتا. تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں وہ بالکل جاہل ہے جسے علم تو ہے مگر عمل نہیں ہے. بغیر عمل کے علم جو ہے وہ صفر ہے، اور بغیر علم کے عمل صفر ہے. دونوں جڑے ہوئے ہیں. علم ہوگا تو عمل سے ہی ہوگا، اگر عمل نہیں ہوگا تو علم کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ایک بوجھ ہے گدھے پہ لدا ہوا ہے، اور گدھا جو ہے وہ پھر رہا ہے. لہذا دونوں، یا اللہ پاک اگر تو مجھے علم عطا کر اور علم کے ساتھ مجھے اخلاص اور اس پہ عمل عطا کر. یہ دعا مانگا کرو. ایسے ہی نہ بے نیاز ہو کے فکر دے پھر فکر کیا کرو. آقا پاک کی کبھی ہنسی ایسے زور سے نہیں نکلی. پوچھے تھے کیا بات ہے؟ کہتے خشیت الہی، اللہ کا خوف ہر وقت دامنگیر رہتا ہے. میری امت کا کیا حساب ہوگا، میری امت کا کیا حشر ہوگا. اس خوف سے مجھے ہنسی، اور زور سے ٹھٹھا مار کے ہنسی نہیں آتی. یہ جو ادھر بے فکر نماز پڑھی نہیں کوئی نہیں مار ہنستے ہیں تو زمین و سمان ایک کا نہ وہ بے علمی ہے. وہ خدا کا واسطہ ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے. کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچے گا، اور ہر ایک کا حساب بھی ہونا ہے. لہذا آئیں ان لمحات کی قدر کریں جو اللہ پاک نے ہمیں بخشے ہیں. ان میں ہمیں علم کے ساتھ تھوڑا علم ہو مگر با عمل ہو. اللہ پاک راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. وما لنا الا البلاغ.